کہ رمضان کے بعد کی زندگی میری اور آپ کی کیا ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو مسجد بھی یاد آئی، وضو خانہ بھی یاد آیا، اذان بھی یاد آئی، نماز کے اوقات بھی یاد آئے، لیکن رمضان گزر جاتا ہے تو مسلمان مساجد چھوڑتا ہے سب سے پہلے۔ اسی لیے کہ جو 11 مہینے کا ساتھی جو قید ہے جہنم کے اندر، اب وہ ساتھی طاقتور بن کر اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اور مسجدوں میں کون نہیں آتا؟ مسجدوں میں صرف شیطان نہیں آتا، مسجدوں میں صرف سرکش شیطان ہی نہیں آتا، مسلمان ہے تو مسجد میں ضرور داخلہ لیتا ہے، کسی نہ کسی بہانے مسجد میں وہ ضرور آئے گا، لیکن شیطان مسجد میں نہیں آتا۔ اب سوچ لے وہ مسلمان جو 1 مہینے تک پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، 1 مہینے تک بغیر جو ہے نا اقامت کے نماز کو نہیں چھوڑا، اس نے 5 وقت کی نماز کو پڑھتا رہا، 5 وقت کی نماز ادا یہ کرتا رہا، لیکن شوال کا چاند گزرتے ہی یہ مساجد کو چھوڑ کر جب بھاگ جاتا ہے تو اس کا شمار کئے میں کر لیا جاتا ہے، کس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ خود کر لینا عزیزان محترم۔ لہٰذا جو تربیت مجھے اور آپ کو ملی ہے اس رمضان کے مہینے میں، وہی تربیت مجھے 11 مہینے تک لے کر چلنا ہے۔ رمضان کے بعد والی زندگی میں ہم 5 وقت کی نماز بلا کسی عذر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ اگر تم نے سمجھ لیا کہ صرف رمضان میں میری نماز قبول ہوتی ہے تو یہ دھوکے کی زندگی ہے، دھوکے کی زندگی سے باز آ جاؤ تم۔ غیر رمضان میں بھی تم پر نماز ویسے ہی فرض ہے جیسے رمضان کے مہینے میں تم پر نماز فرض ہے۔ کیا ہو گیا عزیزان محترم؟ کیوں چھوڑ دیتے ہو نماز؟ کس بنیاد پر چھوڑتے ہو؟ بے نمازی کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے جس طبقے کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ بے نمازیوں کا طبقہ ہوگا۔ کیا آپ جہنم میں جانا پسند کرتے؟ نہیں عزیزان محترم، ذرا سا چرکا اگر لگ جاتا ہے تو میں تنگ ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اب غیر رمضان میں دیکھنا صدقہ خیرات بند کر دیا جائے گا۔ یہ عجیب سا فلسفہ، یہ عجیب سا فتویٰ، یہ عجیب سا معاملہ مسلمانوں کا ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ آیا تو زکوٰۃ یاد آئی، رمضان کا مہینہ آیا تو زکوٰۃ نکالنا یاد آیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے خلاف ہے عزیزان محترم۔ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں زکوٰۃ نکالی جائے۔ یہ جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں کے تذکرے ہیں جنہوں نے قوم کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور کہا کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالو۔ ارے کسی کا مہینہ شعبان میں اگر ہو رہا ہے تو 1 مہینہ تو اس کا آگے نکل گیا، اگر کسی کا مہینہ شوال میں ہو رہا ہے تو تم نے رمضان میں زکوٰۃ نکال دی، اصول کو توڑ دیا زکوٰۃ کے اور کہا کہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنا یہ بات غلط ہے عزیزان محترم۔ تربیت دی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ کنٹینیو نکالتے رہنا، 1 سال کا عرصہ جس کے سونے چاندی پر ہو، 1 سال کا عرصہ جس کے مال پر ہو، اس کو زکوٰۃ سال بھر ہونے کے ساتھ ہی نکالنا بے حد ضروری ہے، نہ کہ صرف رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ہے۔ ہم کو رمضان نے درس دیا کہ صدقہ و خیرات دل کھول کر کرنا چاہیے، دل کھول کر دونوں ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا جو تیسرا اصول ہم نے لیا، یہی لیا کہ قرآن حدیث کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو اپنے نگاہوں کی زینت بنانا چاہیے۔ رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہر گھنٹہ قرآن کے لیے ہم نکالیں، ہر منٹ قرآن کے لیے ہم نکالیں، ہر دن قرآن کے لیے ہم نکالیں۔ قرآن کو پڑھتے پڑھتے موت آ جائے گی تو جنت واجب کر دی جائے گی۔ بیکار کی غیبتیں چغلیاں کرتے کرتے اگر مر جاؤ گے، جھوٹ بولتے بولتے یا بیکار کی گفتگو بحث کرتے کرتے مر جاؤ گے، اللہ جہنم رسید کر دے گا۔ تو رمضان کے بعد کی زندگی میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو نگاہوں کی زینت بنا لے، ہر وقت قرآن کو کھولتے رہیں۔ اپنے گھروں میں ٹی وی پہلے کھلتا ہے، بعد میں کبھی کبھی قرآن کھلتی ہے، یہ اصول کو بدل ڈالو، قرآن کو پہلے کھول لو اور پھر ٹی وی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ پتا چلے گا کہ اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، کیا کھلنا تھا کیا کھل گیا، آج کیا کھلنا تھا اور کیا کھل گیا ہماری زندگیوں میں۔ جو قرآن روز کھلنا تھا رحمت کے لیے، مغفرت کے لیے، برکت کے لیے، امن کے لیے، شانتی کے لیے، محبت کے لیے، رشتوں کو اچھا بنانے کے لیے، وہ قرآن روز ہمارے درمیان
खुलना था, लेकिन कुरान कभी कभी खुलता है और गंदगी फैलाने वाली शय वो रोज हमारे घरों में खुलती है। क्या हो गया है अजीजान मोहतरम, हमने रमजान के बाद की जिंदगी को संवारने का इस महीने में अहद ही नहीं किया। इस महीने में हमने अहद नहीं किया, इस महीने को हमने नहीं चुना कि अल्लाह जो बेतुकी जिंदगी मेरी गैर रमजान में 11 महीने चली, ये महीना तूने मुझे दिया है, इस महीने में मैं जो कुछ भी सीखूंगा वो 11 महीने तक मैं लेकर के चलूंगा। क्या आपने ये उसूल को अपनाया है? क्या ये प्रोग्रामिंग बनाई है? क्या सोचा है कि रमजान के बाद की जिंदगी में मेरी क्या होने वाला है? नहीं अजीजान मोहतरम, बस एक लाउबालीपन की जिंदगी है जो मेरी और आपकी गुजरते चली जा रही है। गर्ज कहने का मकसद ये है अजीजान मोहतरम, हमने अगर सीखा तो मोहब्बत का पैगाम देना इस रमजान में सीखा, इसलिए कि 30 दिन तक हम इफ्तार करते रहे और हर आदमी हमारे पास कभी कभी देर से आता रहा। मैं हाथों को उठाकर अपने दस्तर पर उसे बिठाकर खिलाता रहा, उसे देता रहा। मैं कहता रहा कि भाई आपने देर कर दी आने में, मैं काफी देर से खा रहा हूँ, मैं आपके लिए और कुछ जमा करके देता हूं, आप भी ये खाइए। ये मोहब्बत का जो पैगाम है ये तमाम इंसानियत को देना चाहिए अजीजान मोहतरम। तमाम दिगर अखवाम को ये बात बतानी चाहिए कि इस्लाम दहशत गर्दी नहीं सिखाता, इस्लाम दहशत नहीं सिखाता, इस्लाम किसी का खून करना नहीं सिखाता, इस्लाम परेशान करना नहीं सिखाता। इस्लाम हर मजहब की इज्जत करना सिखाता है, हर इंसान की इज्जत करना सिखाता है, खाह वो किसी मसलक का क्यों ना हो। हम दस्तरखान पर जब इफ्तार के बैठते हैं हम ये नहीं पूछते कि आप हनफी हैं, आप सुन्नी हैं, आप बरेलवी हैं, आप देवबंदी हैं। नहीं नहीं, अभी आप थोड़ी देर से आना, हमारा इफ्तार चल रहा है। कोई ये नहीं कहता अजीजान मोहतरम। वो बंदा मस्जिद में उस वक्त दाखिल होता है तो हाथ उठाकर कहते हैं कि आ जाओ भाई मेरे पास बैठ जाओ। ये उसूल मुझे और आपको सीखना है, ये उसूल मुझे और आपको सीखना है अजीजान मोहतरम। और यही उसूल 11 महीने तक लेके चलना है ताकि आने वाला रमजान और ज्यादा खुशियों भरा मेरा रमजान हो, बरकतों वाला मेरा रमजान हो, मग़फ़िरतों वाला रमजान मेरा हो, फजीलतों वाला रमजान मेरा हो, रब को राजी करने वाला रमजान मेरा हो। अब गुजर जाएगा रमजान, लेकिन इसके बाद की जिंदगी की फिक्र मुझे और आपको करना है अजीजान मोहतरम। नमाजें तो रह जाएंगी, सदका खैरात भी रह जाएगा, खाना पीना भी रह जाएगा, नमाज फजर और इशा भी रह जाएगी। नहीं रहेगा तो रमजान नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो रमजान नहीं रहेगा। रमजान का इंतजार करना पड़ेगा तो 11 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि शव्वाल के महीने में रमजान का महीना बना लूंगा, है हिम्मत किसी में? कोई नहीं कह सकता अजीजान मोहतरम। हर महीने को मुकर्रर कर दिया गया है, उन्हीं दिनों के अय्याम में तुम वो सब कुछ कर सकते हो।